أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله مولانا العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آج کا ہمارا عنوان ہے غیبت. غیبت کیا ہے؟ حضرات محترم، آج کا جو عنوان ہے، اسلام میں بہت ساری اخلاقی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جس کو کہا جاتا ہے، جسے سب سے بڑا گناہ کہا جاتا ہے، وہ غیبت ہے. اور انتہائی بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو اخلاقی برائی پائی جاتی ہے، وہ ہے غیبت. اللہ پاک نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کیا ہے؟ جب اتنا بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں یہ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس سے گن کھاؤ گے. تو اللہ سے ڈرو اور توبہ استغفار کرو. تو اس قدر بڑا جرم، اس قدر بڑی برائی کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اس سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت. تو آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تعریف پوچھتے ہیں. تو آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے، تو آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرو کہ اگر وہ تم اس کے منہ پہ کرو تو اسے ناگوار گزرے. تو ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ بات میرے بھائی میں پائی جاتی ہو تو زبان نبوت کھلی اور ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو تو ہی تو غیبت ہے، اگر نہ پائی جاتی ہو تو وہ بہتان ہوگا. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، تو ہم جہاں بھی دو آدمی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی کوئی ہماری گپ شپ شروع ہوتی ہے، تو لازم ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں. اور پھر یہ ہم فخریہ، یہ جو سوال ان صحابی نے کیا تھا، ہم یہ فخریہ کرتے ہیں کہ یار اس میں پائی جاتی ہے تو میں بتا رہا ہوں نا، میں کون سا اپنے پاس سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، سچ ہے نا کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے. اور ایک اور ہم بات بہت ڈنڈے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ بھی کر لوں گا. اگر آپ اس کے منہ پہ بھی کر لیں گے، تب بھی جب وہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اسے مردہ بھائی سے تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مردہ کا گوشت نوچا جائے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ مجھے کون کھا رہا ہے، کون نوچ رہا ہے، سگا بھائی ہے، مخالف ہے، مجھے کون کتنی نقصان پہنچا رہا ہے میرے جسم کو، اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ جسم بے جان ہو چکا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر جس کی غیبت کی جائے وہ وہاں موجود نہیں ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، تو اگر اسے کوئی بتائے نا تو پوری زندگی وہ اس سے باخبر رہتا ہے، اور آپ نے اس کے حصے کا گناہ اپنے سر لے لیا. ایک مرتبہ صحابی کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابی بھی ان کے پاس کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے توبہ کروں، مجھ سے گناہ ہو گیا.
تو سارے صحابہ ایک دم سے پوچھنے لگے کیا ہوا، کون سا گناہ کر دیا تم نے؟ تو فرمایا مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا۔ تو صحابہ نے ایک دم سے سانس نیچے کیا اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ او ہو تم نے تو ڈرا دیا تھا، ہم سمجھے تو غیبت کر کے آ گیا۔ غیبت سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، اور اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا گناؤنا گناہ ہے۔ اور پھر علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گناہ معاف بھی تب ہوگا کہ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے، اور اگر اس بھائی کو اس کی خبر ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر وہ بھائی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور پھر آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دل میں بھی اور اللہ سے وعدہ کریں گے، یقین کامل رکھیں گے اور پکا پختہ وعدہ کریں گے کہ آئندہ کے بعد میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن آئیں ہم اس برائی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں، اور جب بھی کبھی کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ غیبت ہوتی کیوں ہے؟ بزدلی کی وجہ سے۔ بندہ بزدل ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے منہ پہ اسے سمجھا نہیں سکتا، وہ بات کر نہیں سکتا، اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے۔ اور آج کل تو اس کا رواج سا بن گیا ہے کہ میں فون کرتا ہوں کسی کو اور بڑے احترام سے بات کرتا ہوں کہ کیا حال ہے آپ کے، سر آپ جیسا تو کوئی شخص ہی نہیں ہے، میں تو ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا، اور فون کاٹ کے میں اسے گالیاں دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا غیبت ہو سکتی ہے؟ صرف برائی نہیں کرتا، صرف اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، بلکہ اسے گالیاں بھی دیتا ہوں، اسے برا بھلا بھی کہتا ہوں، اور اسے اس شخص کو اس چیز کی شاید زندگی بھر خبر نہ ہو سکے کہ یہ پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ اور دوسرا، اس گناہ کا اتنا گناؤنا ہونا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ جہاں آپ اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ وہاں موجود نہیں ہوتا کہ وہ بتا سکے کہ یار مجھ میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں، یا میں اس وجہ سے یہ کام کیا تھا، اس لیے بھی یہ گناہ ہے۔ اور تیسرا اس میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا عزت کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ تو جو بڑا ہم گناہ جب غیبت کرتے ہیں تو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم خود بلکہ اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہو کسی بھائی کی، تو ہر اس بھائی کا جو مسلمان ہے فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ اسے کہے کہ ایسی بات نہ کرو، منع کرے اسے۔ اگر وہ منع نہیں کرتا اور سنتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، ان میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے، اسے بھی اس کی سزا ملے گی۔ آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو پاس سے گزرے تو دو شخص ایک مردہ بھائی کی غیبت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گزر گئے اور تھوڑا آگے گئے تو ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ گل سڑ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان دونوں صاحبوں کو کہ ادھر آ جائے۔ جب وہ آئے تو کہا کہ لیجئے یہ نوش فرمائیں، کھائیں۔ تو ان دونوں صاحب ایک دم پیچھے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کر رہے تھے نا وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو پھر گدھا ہے، تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہے تھے، اور آج ہماری سب سے لذیذ، سب سے زیادہ پسند کی گئی ڈش ہی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے نجات دے۔ اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کا احترام عزت کرنے کی، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خود ان ساری برائیوں سے، اور جس میں برائی پائی جاتی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سے غیبت ہو گئی ہے اس سے ہمیں معافی عطا فرما، اور ہمیشہ کے لیے ہم آج مل کے یہ توبہ کرتے ہیں، بالخصوص میں اور بالعموم ہم سب، کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔